بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو جنرل نالج ون پیپر ایم سی کیو ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، 7 سے 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں جن میں سے پیپر آتا ہے۔ تو ان میں سے ایک سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، کیونکہ کمیشن یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے کہ ایک بندہ جس کو 16 گریڈ 17 گریڈ سیٹ دی جائے اس کو بیسک نالج ہونا چاہیے اسلام کا۔ جیسے پاکستان افیئر ہم نے دیکھا، اس کے پاکستان افیئر کا بھی بیسک نالج ہونا چاہیے، میتھمیٹکس کا بھی بیسک نالج ہونا چاہیے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں ویسے بھی جو ہماری کور ویلیوز ہیں اسلامک اسٹڈیز کی، اسلام کی، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر پھر جو پیپر کا ایک پیٹرن ہے، ایم سی کیوز کیونکہ آنے ہیں 10 مارکس کے یا 20 مارکس کے، پیپر ٹو پیپر ویری کرتا ہے، وہ اس میں بتا دیتا ہے کہ آپ کو اتنے مارکس کے میں اسلامیات کے کویشچن دوں گا۔ اگر ہم ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی بات کر لیں اسپیسیفکلی، جس میں آپ لوگوں نے اپلائی کیا، تو اس میں 10 مارکس کا آتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اینڈ دیٹ ویریز فرام سیٹ ٹو سیٹ۔ ایف آئی اے میں کسی اور نمبر کا آئے گا، آئی بی میں کسی اور نمبر کا آئے گا، بٹ اسلامک اسٹڈیز ایک میجر سبجیکٹ ہے جو ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے دیکھیے کہ جو محور ہے اسلام کا، وہ ہمارے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ اسلام کی ابتدا ہی تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 571 اے ڈی میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اب کچھ کنسیپٹس ہیں۔ اسلامیات ایزی ہے ہوتی ہے، آپ اس کو اچھے نمبر لے سکتے ہیں، 90% تک اس میں مارکس لے سکتے ہیں، لیکن اس کو اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سا کنسیپچول ہے، تھوڑا سا ٹف ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو اگلے لیکچر ہمارے بہت زیادہ ایزی ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو اسلامیات بھی ایزی لگنے لگ جائے گی۔ جیسے وہ پوچھتا ہے روزہ کون سی ہجری میں فرض ہوا، نماز کب فرض ہوئی، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، شراب کو کب حرام قرار دیا گیا، سود کو کب حرام قرار دیا گیا، غزوات ڈفرنٹ جو ہیں وہ کب کب ہوئے۔ تو صرف 10 سال ہیں جن کو ہم نے میجرلی یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ وہ ڈیٹ کا کیلنڈر سمجھیے گا، اسلامک کیلنڈر ہوتے کس طرح سے ہیں۔ تو بیسک کنسیپٹ میں آپ کو وہ دیتا ہوں، اور پھر آج کے لیکچر میں ہم بیسیکلی جو ہے وہ اسلام سے پہلے کے ریلیجنز کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے کہ اسلام سے پہلے کون سے ریلیجن موجود تھے، کون کون سے پیغمبران موجود تھے، اور ان کے وہ کیا کام کرتے تھے، ان کے جو ہیں ڈفرنٹ لقب کیا تھے۔ ان چیزوں کو آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بیسک کنسیپٹ دیکھیے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 571 اے ڈی میں پیدا ہوئے، آج جو ہے وہ 2022 اے ڈی ہے۔ اے ڈی سے مراد ہوتا ہے اینو ڈومینی، کئی لوگ اس کو آفٹر کرائسٹ یا اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں، آفٹر دیتھ، یہ وہ ڈفرنٹ الفاظ، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے اینو ڈومینی۔ اس کا مطلب اینو ڈومینی اب کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیے گا، یکم اے ڈی، یہ وہ سال ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے اوپر جو اوور آل ایک ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ امریکن بیسڈ ہے، کرسچنز بیسڈ ہے، تو وہ لوگ اپنا ہی کیلنڈر رائج کریں گے نا۔ تو جو ہم یہ ڈفرنٹ ایئر سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب 2022 سے مراد یہ ہے کہ آج سے 2022 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اس کو بولتے ہیں اے ڈی کے ایئر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ ایئر تھے، ان کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ دیکھیے گا اس وقت چل رہا ہے 2022 اے ڈی، اور یہ یکم اے ڈی سے سٹارٹ ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن اس سے پہلے بھی انبیاء کرام موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جو سب سے پہلے نبی تھے وہ بھی پہلے، سب سے پہلے نبی کا کیا نام تھا؟ آپ میں سے بتا سکتے ہیں کوئی سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ کون تھے؟
حضرت آدم علیہ السلام. یہ تو سب کو ہی آلموسٹ پتا ہوتا ہے. دوسرے نبی کون تھے؟ دوسرے نبی کون تھے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹوٹل 1,24,000 پیغمبران رسول جو ہیں، ویری گڈ، حضرت شیش علیہ السلام، رائٹ، نو قبیل نہیں تھے، حضرت شیش علیہ السلام دوسرے نبی تھے. تو 1,24,000 جو ہیں ٹوٹل پیغمبران آئے. اب وہ پیغمبران جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو کیلنڈر چلتا تھا اس کو بیفور کرائسٹ بولا جاتا تھا، رائٹ. تو یہاں تک آپ لوگوں کا یہ کنسپٹ سمجھ آیا کہ دو طرح کے کیلنڈر ہوتے ہیں. ایک کو بولا جاتا ہے بی سی کیلنڈر، بیفور کرائسٹ، اور اب جو کیلنڈر چل رہا ہے جس کو انگلش یا سولر کیلنڈر کہا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اے ڈی سے مراد اینو ڈومینی، اور آج جو ہے وہ 2022 اے ڈی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام آئی تھنک تیسرے تھے، حضرت شیش علیہ السلام دوسرے تھے، اینڈ سو آن. اب دیکھیے گا کہ یہ سارے تو معاملات ہو گئے، یہ ایک کیلنڈر کا سسٹم آ گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 23 سال کی عمر میں اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اور لیکن پھر بھی جو کرسچینٹی ہے وہ چلتی رہتی ہے، وہ چلتی رہی. اسلام کی ابتدا کب ہوئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 571 اے ڈی کے اندر پیدائش ہوئی. اس کا مطلب اب تک جو ہے وہ کرسچینٹی کا ریلیجن چل رہا تھا، یا اور بھی جو ڈفرنٹ قسم کے ریلیجن تھے، بدھزم تھا، کرسچین اور ہندوازم تھا، وہ ریلیجن بھی چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کی عمر میں وحی آتی ہے، 611 اے ڈی میں. 571 میں پیدا ہوئے، اس میں 40 ایڈ کریں تو 611 بن جائے گا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے. نبوت، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو سارا پھر واقعہ پتا ہوگا کہ غار ہرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، پھر گھر واپس آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے، اور وہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ پہ نبوت طاری ہو گئی ہے. تو پہلے جو مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا فیمیلز میں، وہ کون قبول کرتی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون قبول کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام ہے وہ کون قبول کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 3 ایم سی کیوز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ 611 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تو پہلے سب سے پہلے، اور سب سے پہلے ان میں سب سے پہلے کس نے اسلام، حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، یا حضرت جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ بھی ایک ایم سی کیو میں پیپر آیا ہوا، ایک ایم سی کیو. سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ایک سہیلی تھی فیمیلز میں، آپ کی ایک سہیلی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. فیمیلز میں اگر بات کر لیں، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا. یہاں سے نبوی سالوں کا آغاز ہو گیا. یہ تو ہم نے ابھی تک انگریزی کیلنڈر پڑھے نا، بی سی اور اے ڈی، لیکن جو ہم مسلمان ہیں ہمارا علیحدہ کیلنڈر ہے جس کو نبوی اور ہجرت کیلنڈر بولا جاتا ہے. نبوی کیلنڈر اتنا زیادہ رائج العمل نہیں ہے، بس یہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آئی، اور نبوت کتنے سال مطلب زندہ رہے نبوت آنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مدینہ میں. مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال. اس کا مطلب ٹوٹل 23 سال ہیں نبوت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آنے کے بعد 23 سال زندہ رہے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ میں گزارے، 13 سال مکہ میں گزارے، اور 10 سال مدینہ میں گزارے. تو یہ 23 سال نبوی ایئر کے بنتے ہیں. سم ٹائم وہ کوئی چیزیں پوچھ لیتا ہے نبوی ایئر کی،
کہ پہلی نبوی میں کیا ہوا, دوسری نبوی میں کیا ہوا, نماز کون سی نبوی میں فرض ہوئی, کس طرح سے بھی پوچھ لیتا ہے. تو میں آپ کو یہ سارا جو ہے نا انگلش ایئر, نبوت کا سال, اور اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ اسلامیات میں جو پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہجری کا سال. تو میں آپ کو کمپیریٹیو اس کا چارٹ بھی بنا دوں گا کہ کون سا انگلش ایئر چل رہا تھا, سیملرلی اس کے بعد جو ہے کون سا جو ہے وہ چل رہا تھا نبوت کا ایئر, اور کون سا چل رہا تھا ہجری کا ایئر. مسلمانوں میں جو مین کیلنڈر مانا جاتا ہے وہ ہجری کیلنڈر مانا جاتا ہے. جب بھی نیا سال ہوتا ہے, نیا سال کون سے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے, کون سے مسلم مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے, بتائیے گا. محرم سے. ویری گڈ. پہلا جو مسلم سال ہے وہ محرم, یکم محرم سے نیا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آج 2022 کو اس وقت کون سا ہجری سال چل رہا ہے؟ 1442 نہیں, 1444. ہاں جی, 1444 ایئر یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمیں مین چیز کی طرف آنا ہے جس کی بیس پہ آپ نے ساری ڈیٹس یاد رکھنی ہے. ہجری کا سال. ہجری کا سال اور ہجرت کا کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ گئی. 610 کہیں پہ لکھا ہوتا ہے, کہیں پہ 611 لکھا ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے, آپ کو سورسز میں ڈفرنس ملے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے, اور مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نبوت آئی تو جو قریش مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے. ٹھیک ہے, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور نعوذ باللہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائگریٹ کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. مدینہ جا کے آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جس کو نام دیا جاتا ہے ریاست مدینہ. دیکھیں, جب تک مسلمانوں کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں تھی تو ہم اپنا کیلنڈر کس پہ چلاتے؟ ہمیں تو کیلنڈر, ہمارا کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے. وہاں جا کے آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جس کو ریاست مدینہ بولا جاتا ہے. مدینہ کے جو ڈفرنٹ وہاں قبائل موجود تھے ان کے ساتھ جو ہے مواخات مدینہ, میثاق مدینہ, جو ایک معاہدہ ہے وہ معاہدہ کیا کہ جس کے تحت سب لوگ مل کے رہیں گے, اور ان کے سربراہ جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور مدینہ کو یثرب کا نام دیا جاتا تھا, بیماریوں کے گڑھ کی جگہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہاں پہ بہت ساری پوزیٹیو چینجز آئی ہیں. آپ نے وہاں کی خوراک کے, لوگ بہت زیادہ کھاتے تھے, بیمار رہتے تھے, خوراک کے اوپر مطلب ایک نظام قائم کیا, ایک ریاست قائم کی. جب سے وہ ریاست قائم ہوئی 622 میں, اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ ہجری. تب سے ہجرت کے سال شروع ہوئے, اور آج 2022 جو ہے وہ 1444 ہجری ہے. ہم کہتے ہیں نا اسلام آج سے 1400 سال پہلے آیا, تو ناؤ اٹ از 1444 ہجری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 623 میں ہوتی ہے, سوری 632 میں, 10 ہجری میں. اس کا مطلب جتنے جو اہم واقعات ہیں وہ ان 10 سالوں کے درمیان ہیں, 622 سے 632. کیوں؟ دیکھیں جتنے غزوات ہوئے, ہماری کوئی گورنمنٹ ہی نہیں تھی مسلمانوں کی. جنگ دو جو ہیں فریقین کے درمیان ہوتی ہے نا, تو ہمارا جو ملک ہے مسلمانوں کا جو بیس ہے سعودی عرب میں, جو ایک شہر ہے مدینہ, وہاں سے ریاست مدینہ بنی. وہاں پھر ان کی فوج بھی بنی, اور ایک جو ہے غزوات کا بھی سلسلہ کار شروع ہوا. غزوات پہ بھی ہمارا پورا لیکچر ہوگا. کسی بھی, ہم نے کبھی اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اسلام ہم پہ ہمیشہ حملہ کیا گیا قریش کی طرف سے, ہم نے صرف اس کو ڈیفینڈ کیا. وار جو ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہے.
ڈیفینسو نیچر کی ہوتی ہے، پری ایمپٹیو نیچر کی ہوتی ہے، اور وہ میں آپ کو ساری ٹائپس اس کی بتاؤں گا. تو جتنی غزوات ہوئے 622 سے 632 کے درمیان ہوئے. یکم ہجری میں غزوہ ابوا ہوا، 2 میں غزوہ احد ہوا، تیسری میں غزوہ بدر ہوا، 4 میں غزوہ خندق ہوا. سملرلی یہ اس طرح ایک ترتیب چلتی جاتی ہے. 4 میں نہیں، سوری 5 میں غزوہ خندق ہوا. یہ آگے میں آپ کو نوٹس بھی دوں گا اس کے. تو ان 10 سالوں میں ہی ٹوٹل غزوات ہیں. اگر آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے کہ 622 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں. ریاست کی بنیاد رکھنے کے بعد ہمارا اسلامک کیلنڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں ہجری کیلنڈر. انہی 10 سالوں میں، اور 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو انہی 10 سال کے دوران اہم واقعات ہیں سارے. جسٹ لائک روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوا، ٹھیک ہے. جو شراب کو حرام قرار دیا جانا، جوئے کو حرام قرار دیا جانا، فتح مکہ ہونا، صلح حدیبیہ ہونا، انہی 10 سالوں کے درمیان روٹیٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ اس 10 سال کا، میں آپ کو بتاؤں گا بھی یکم ہجری میں کون کون سے واقعات ہوئے، 2-3 اہم. 2 ہجری میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے، 3 بات کر لینا. روزہ 2 ہجری میں ہوا تھا. اب یہ ایک میں نے آپ کو جنرل کنسپٹ بتا دیا ڈفرنٹ کیلنڈرز کا. اسلامک کیلنڈر کا بیسیکلی آج ہمارا لیکچر تھا، میں آپ کو اولڈ ریلیجنز کے بارے میں، اولڈ پروفٹ کے بارے میں بتاؤں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود ہے. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو کیلنڈرز کا پتہ ہونا چاہیے، ڈیٹس کا پتہ ہونا چاہیے. لیٹ می ریوائز ان اے بریف جو میں نے آپ کو بتایا. اے ڈی کیلنڈر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یکم اے ڈی سے سٹارٹ ہوتا ہے. آج 2022 اے ڈی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کے ساتھ جو کیلنڈر یوز ہوتا ہے اس کو ہم بی سی کیلنڈر بولتے ہیں، بیفور کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا کیلنڈر. جو ہم مسلمانوں کا کیلنڈر ہے اس کو بولا جاتا ہے ہجری کیلنڈر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، وہ کب کی؟ 622 میں. اب ہم ریلیجنز کی طرف دیکھتے ہیں. سب سے پرانا ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام از ایک نیو ریلیجن کمپیریٹیولی. باقی ریلیجنز کے مقابلے میں اسلام ایک جو ہے وہ نیو ریلیجن ہے. ابھی جسٹ 1444 سال ہوئے ہیں اسلام کو آئے. لیکن اس سے بھی پہلے جو ہیں وہ جو ریلیجنز ہیں وہ بہت پرانے موجود ہیں. سب سے پرانا ریلیجن کون سا ہے؟ ہندوازم. ہندوازم کو دنیا کا سب سے پرانا ریلیجن سمجھا جاتا ہے. اچھا جی، اب مجھے بتائیے گا دنیا میں اس وقت کس ریلیجن کے سب سے زیادہ فالوور ہیں؟ اولڈ اسٹوڈنٹ نہ بتائیں. دنیا میں سب سے زیادہ فالوور کس ریلیجن کے ہیں اس وقت؟ ملک ارشد بولتے ہیں کرسچینٹی. نہیں جی، ہندوازم کے نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ریلیجن فالو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے کرسچینٹی. ہندوازم سب سے پرانا ریلیجن ہے. دنیا کی ٹوٹل آبادی 8 بلین ہے. 8 بلین سے مراد ہوتا ہے 8 ارب. 8 ارب لوگ رہتے ہیں دنیا میں، جس میں سے کرسچن جو ہیں وہ 2 بلین ہے آبادی کا. 2 ارب کرسچن ہیں. مسلمز جو ہیں وہ آبادی کا 1 بلین ہے. 1.8 بلین ہے، سوری 1.8 بلین ہے. 1.8 ارب.
اور تیسرے نمبر پہ ہندو آتے ہیں. ہندو دیکھیں پوری دنیا میں جو ہندو ہے وہ کہاں کن ملکوں میں موجود ہے؟ انڈیا میں، یا جو ہے وہ نیپال میں، یا کچھ بھوٹان اور یہ صرف سب کانٹیننٹ میں موجود ہے. یہ تیسرے نمبر کا ریلیجن ہے. 1 آلموسٹ 3-4 بلین اس کے اندر اس کے فالوور ہیں. دنیا میں ہندو اسٹیٹ کون سی ہے؟ دنیا میں ٹوٹل 193 کنٹریز ہیں. آپ کو پتا ہوگا ہماری دنیا میں اس وقت ٹوٹل 193 کنٹریز ہیں. تو کون سی اسٹیٹس جو ہیں ہندو، کسی ایک ہندو اسٹیٹ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کو سرچ کیجئے گا کہ دنیا، انڈیا از ناٹ اے ہندو اسٹیٹ. انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے. ان کا بائی کانسٹیٹیوشن ان کے مطابق جو ہے وہ رول نہیں ہے ان کے جو دین ہے اس کا ان کی زندگی کے معاملات میں. ٹھیک ہے، جب وہ بنا تھا انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو سیکولر رکھا تھا. تو دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ کون کون سی کنٹریز ہیں جہاں پہ بائی کانسٹیٹیوشن ان کا جو ریلیجن ہے وہ ہندو ہے. ٹھیک ہو گیا. سوری یہ اب ہم کچھ اولڈ ریلیجنس کو دیکھ لیتے ہیں. ہندوازم، ہندوازم کو جو ہے وہ دنیا کا اولڈسٹ ریلیجن سمجھا جاتا ہے. یہ 2500 BC حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال پہلے کا ریلیجن ہے. اور اس کا فاؤنڈر عام طور پہ کسی کو نہیں مانا جاتا. ان کے جو سٹیٹس ہے وہ پولی تھیسٹ ہیں. یہ ملٹیپل خداؤں کو جو ہے وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا جو فالوور ہیں وہ 900 ملین ہے آلموسٹ. مطلب 1 ارب سے اوپر ہے. 90 لاکھ بنتا ہے، 900 ملین لیکن اس سے زیادہ ہے فالوور. اور یہ ڈفرنٹ ان کی جو ہیں تھیوریز ہیں، جو ڈفرنٹ ان کے گوڈز ہیں. ہم جیسے سنتے بھی ہیں، ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہیں. ان کا رام ایک ہے، پھر وہ ان کا وہ جو ایلیفینٹ ٹائپ ہے ایک، وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پھر ڈفرنٹ آگے سیکٹس بن جاتے ہیں. وشنوازم، کرشنا، سیوازم، شکتیزم، ڈفرنٹ قسم کے اندر جو ہیں وہ مزید ہنومان، ہاں جی ہنومان وہ جو ہیں، اور ان کے ڈفرنٹ وہ بن جاتے ہیں جن کو یہ فالو کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اولڈسٹ ریلیجن ہے. اس کے بعد جی آ جاتا ہے بدھزم. بدھزم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 سال پرانا ہے. بلکہ بدھزم سے بھی پہلے ایک ریلیجن ہے جس کو کہتے ہیں زورو آسٹرینزم. زورو آسٹرینزم ایک ریلیجن ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پرانا ہے. اس کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے زورو آسٹر سیپیٹاما. یہ مونو تھیس ریلیجن ہے. یہ اس کو ہی اپنا خدا مانتے تھے. اس کے جو فالوور ہیں وہ 25 لاکھ کے قریب ہیں اس وقت بھی. اور یہ ڈفرنٹ پہلے ہوتے تھے بڑے بڑے جو ہے نا امپائرز ہوتے تھے، بادشاہتیں ہوتی تھیں. وہ بادشاہتیں وہاں پہ اپنا ریلیجن، کسی کو دیوتا مان لینا، پھر اس کے ساتھ جو ہے اپنا جو ہے ریلیجن کو چلائی رکھنا. تو دیکھیں نا پہلے شروع کے اندر سیولائزیشنز لوگوں کو جو ہے، آپ اسکالر سسٹم کون سا اسکالر سسٹم کہی جا رہے ہیں؟ دوسری دفعہ آپ نے یہ ورڈ کر دیا، میں نے پہلے اس کو اگنور کر دیا. اسکالر سسٹم کیا؟ اسکالر سسٹم میں نے تو یہ آئی تھنک ورڈ ہی نہیں لیا. سیکولر، یہ اس کو کنسپٹ میں آپ سیکولر کے کنسپٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے فی الحال.
میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ آپ کے ایم سی کیو کے پیپر کا حصہ نہیں ہے. یہ کنسپٹ ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کے اس کا. سیکولرزم کا کنسپٹ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی بی سی ای بھی بیفور کرائسٹ ہی ہوتا ہے. بیفور کرائسٹ ایرا، ای سے مراد ایرا ہوتا ہے. سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ آپ کے زندگی کے معاملات میں دین کا عمل دخل نہیں ہوگا قوانین بننے میں، کیونکہ ایک ملک میں ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں تو سب اس ریلیجن کو فالو نہیں کر سکتے. اس لیے ملک میں جو قانون بنیں گے وہ بنیں گے اوور آل ہیومن رائٹس کی بیس پہ، ناٹ بیسڈ آن دا اسلام. سوری، کوئی کسی بھی دین. ہم بینگ اسلامی، ہمارے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے. ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہمارے قوانین اسلام کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز پہ بھی پاکستان بننے کے بعد بحث ہوئی تھی کہ قوانین جو ہیں وہ سیکولر ہونے چاہیے یا جو ہیں وہ ہمارا کنٹری کو ریلیجیس کنٹری ہونی چاہیے. پھر اچھا جی، یہ سیکنڈ ہم نے ریلیجن دیکھا زورو آسٹریانزم، اور اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے ظاہری بات ہے آپ لوگ موویز بھی دیکھتے ہوں گے، پرشین امپائر، ایرانین امپائر، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرنٹ سیزنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہ بادشاہ ہوتے تھے اور بڑے بڑے ہاتھی، بڑے بڑے محل. تو پہلے امپائرز ہوتے تھے پورے پورے. ان امپائرز پہ پھر کوئی جو ان کا دیوتا ہوتا تھا، کوئی بادشاہ ہوتا تھا، یا جو کوئی دادا دودا مر گیا، کوئی بہادری کا کارنامہ کرتے تو اس کو دیوتا بنا دیتے تھے، اور اس کے اوپر پھر پورا ایک ریلیجن چلتا رہتا تھا. اگر اس ایریا میں کوئی نبی وغیرہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہاں پہ ریلیجن چینج ہو گیا. اب جو ڈفرنٹ دنیا کے ایریاز میں ڈفرنٹ نبی آتے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ایک ہی وقت میں کافی سارے نبی بھی ہوتے تھے. کوئی کسی ایریا میں پریچ کر رہا ہے، کوئی کسی ایریا میں پریچ کر رہا ہے. لیکن اسلام کے آنے کے بعد اوور آل دنیا پہ ایک ہی ریلیجن اسلام کہتا ہے ہوگا، جو ہے کہ اسلام، پین اسلامائزیشن. پین میں نے آل اسلامائزیشن میں نے اسلام، پوری دنیا پہ اسلام کا ہی ریلیجن ہوگا، غلبہ ہوگا. یہ میں آپ کو کنسپٹ بھی نیکسٹ لیکچر کے اندر سمجھاؤں گا کہ اسلام کا بیسک کنسپٹ کیا ہے رول کرنے کا اور جو ہے فالو کرنے کا. اس وقت وہ ہم کنسپٹ پہ عمل درآمد نہیں کر رہا کوئی بھی کنٹری جو اسلامک کنسپٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے جودیزم کا ریلیجن آ گیا. یہ 1400 سال پرانا ہے. اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ ابراہیم ہے. مونوتھیسٹک ریلیجن ہے یہ. اور جودائزم سے مراد آپ کہہ رہے ہیں یہودی لوگ. یہودی حضرت عیسیٰ سے پہلے اسلام کے کنسپٹ میں حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ جو فالو کرتے تھے ریلیجن وہ یہودیزم تھا. اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا یہودا، بنی اسرائیل. ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل بھی تھا، بنی اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد آئی ان میں سے ایک اولاد ان کی بیٹے کا نام تھا یہودا. وہاں سے جو ریلیجن نکلا، جتنے انبیاء کرام آتے گئے ٹل بیفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں. ان کی تعداد آلموسٹ 1.5 کروڑ کے قریب ہے، 16 ملین. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے اندر آتے ہیں جن کے اوپر تورات نازل ہوئی. پھر اس کے بعد یہ بدھزم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال تقریباً پرانا ہے. یہ بھی ایک پرانا ریلیجن ہے لیکن بہت پرانا، مطلب اولڈسٹ ریلیجنز کے اندر یہ نہیں آتا. بدھزم یہ آلموسٹ جو ہے 550 سال پرانا ہے. اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں گوتم بدھا. یہ بیسیکلی جو ہندوازم میں کچھ ریفارمز ہونے والی تھیں اس کو انہوں نے بہتر کیا. ان کے ریلیجن میں جو گوتم بدھا نے بیسیکلی متعارف کرایا وہ بیسیکلی پریکٹسز تھیں انلائٹنمنٹ کی، اپنی روح کو جگانے کی، اچھے کام کرنے کی. کسی قسم کا یہ جو ہے کسی خدا پہ بلیو وغیرہ کا ریلیجن نہیں ہے بدھزم. یہ کچھ پرنسپلز کا نام ہے.
اچھائیاں کرنا، برائیوں میں کسی کو نقصان نہ پہنچانا، برے کاموں میں انوالو نہ ہونا، ٹھیک ہے. اور پارسی علیحدہ آ جاتے ہیں جو آگ وغیرہ پہ یقین رکھتے ہیں، پارسی مذہب. آگ کو اپنا دیوتا جو مانتے ہیں. پھر ایک ریلیجن تھا کنفوشینزم، یہ بھی جو ہے 520 سال پہلے کا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ ڈفرنٹ ریلیجن، آپ کو جسٹ ایک کنسیپٹ دینا ہے. ان سلائیڈوں کو چاہے آپ نہ بھی یاد کیجیے گا، بیسک میں آپ کو ایک اسلامک کنسیپٹ دینا چاہ رہا تھا کہ اسلام سے پہلے کافی سارے ریلیجن تھے، اور یہ وہ ریلیجن اور ان کا میں ذکر کر رہا ہوں جو دنیا جن کو فالو کرتی ہے. ابھی میں آپ کو اسلامی کے حساب سے بھی ریلیجنز بتاؤں گا کہ اسلام کن کا کہتا ہے کہ کون سے نبی کب آئے، اس کے بعد کون سے نبی آئے، اس کے بعد کون سے نبی آئے. لیکن دنیا جس ایک پیٹرن کو فالو کرتی ہے وہ یہ فالو کرتی ہے کہ ہندو سب سے پہلے آئے تھے، حالانکہ 2500 سال پہلے ہیں وہ. اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے ہمارا تو انبیاء کرام کا جو سلسلہ کار ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اسلام اس کو ڈیفائن نہیں کرتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے آئے ہیں. اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام وہ کتنے ہزار سال پہلے آئے ہیں. اسلام اس کو ریجڈلی کوئی ڈیٹ نہیں بتاتا، لیکن وہ اس کی کچھ اسکالرز وغیرہ اپنے حساب سے ڈیٹ نکال لیتے ہیں، اور وہ ہندوؤں سے بھی پرانے بنتے ہیں، ہندوازم سے بھی پرانے ایریا کے وہ بنتے ہیں. ہمارے جو ریلیجن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ڈفرنٹ ریلیجن تھے جس میں آپ نے دیکھا کہ ہندوازم سب سے پرانا ہے، پھر اس کے بعد زورو آسٹریانزم ہے، پھر جودازم ہے، پھر کنفوشینزم ہے، جینزم ہے، پھر کرسچینٹی آ جاتی ہے. کرسچینٹی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یکم اے ڈی میں آئے اور 27 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا. اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، مطلب ایک خدا پہ یقین رکھنے والا ریلیجن ہے. اس کے جو فالوور ہیں وہ 2.1 ارب، مطلب آلموسٹ 2 ارب کے قریب ہیں. 8 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب اس وقت کرسچنز ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور وہ سارے معاملات وہ جو ہم ڈفرنٹ کتابوں میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے جو ہمارا ریلیجن ہے وہ اسلام 622 میں یہ بگن ہوتا ہے. آلدو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہو گئے، 611 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ گئی، لیکن جو آپ نے ہجرت کر کے ایک اسلامک امپائر قائم کیا، اسلامک ریاست کی بنیاد رکھی، وہ 622 میں رکھی تھی. جب سے ہجرت کا کیلنڈر بھی نافذ ہوا، ہماری ایک گورنمنٹ قائم ہوئی مسلمانوں کی. اور اس کے فاؤنڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سٹیٹس مونوتھیسٹک ہے، ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں ہم. اس کے جو فالوور ہیں 1.3، یہ فالوور کی میرا خیال یہاں نا سلائیڈز میں تعداد تھوڑی سی غلط لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ ایز سچ یاد نہ کیجیے گا. ویسے 2 بلین میں نے آپ کو بتایا کرسچنز ہیں، 1.8 یہاں پہ 1.3 بلین بن رہا ہے. 1.8 بلین عرب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، 1.4 ارب جو ہیں وہ ہندو ہیں. ہندوؤں کی تعداد اب وہاں پہ 90 لاکھ لکھی ہوئی تھی، تھوڑا سا کنفلکٹ ہے. بس آپ نے کنسیپٹ لینا ہے ان سلائیڈوں کی مدد سے نا، کچھ یہ والے ڈیموگرافک نہیں یاد رکھنی. اسلام کے بعد کون کون سے ریلیجن آئے ہیں؟ اسلام کے بعد کون کون سے ریلیجن آئے ہیں؟ سکھزم آیا ہے، گرو نانک جس کے پیشوا ہیں. اس کے علاوہ ہاں جی قادیانیت کا بھی احمدی جو ہے وہ ریلیجن بھی آیا ہے. شنتوئزم ایک ریلیجن آیا تھا 712 میں. اسلام کے بعد 2-3 ریلیجن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ان میں سے شنتوئزم ہے، یہ ایمپرس گیمائی اس بندے کا نام تھا، یہ اس کا فاؤنڈر ہے. یہ پولی تھیسٹک ہے، ملٹیپل گوڈز پہ یہ لوگ بلیو رکھتے ہیں.
کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بیسیکلی جو تھے ڈفرنٹ امپائر تھے، اسلام نے ڈفرنٹ امپائرس کو شکست بھی دی، ایرانین امپائر کو شکست دی، ہم نے پرشین امپائر کو شکست دی، اور پھر اسلام پھیلتا گیا. لیکن ڈفرنٹ جو پھر ریلیجن ہوتے تھے، ظاہری بات ہے اسلام اوور آل یکدم تو سارے دنیا پہ نہیں پھیل گیا، دنیا بڑی سکیٹرڈ ہے، علیحدہ علیحدہ ایریا تھے. ہاں بیزنٹائن امپائر ہوتا تھا، رومن امپائر، رومن امپائر پہ موویز بھی ہیں کافی ساری. تو یہ شنتوئزم بھی اسی زمانے میں ایک ایمپرس تھا جیمئی، تو اس کے فالوور ہوتے تھے. یہ 712 میں ڈیولپ ہوا تھا یہ ریلیجن. اس کے بعد سکھزم سکھ جو ہیں وہ 1495 میں یہ ریلیجن سٹارٹ ہوتا ہے، 1495 میں، 15ویں صدی میں. اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ نانک دیو جی ہیں، گرو نانک، بابا گرو نانک. مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، ایک خدا پہ بلیو کرتے ہیں. اس کے جو فالوور ہیں وہ آلموسٹ 2 کروڑ کے قریب ہیں. اور یہ گرو نانک کا مزار بھی ہے ہمارے ادھر نارووال میں، اور وہ جو کوریڈور بھی بنا کچھ، کیونکہ اوور آل مطلب پہلے تو یہ اکٹھا ہوتا تھا نا، ایسے یہ پاکستان اور یہ انڈیا والا ریجن. پہلے پاکستان انڈیا اکٹھے تو نہیں ہوتے تھے، کوئی مطلب علیحدہ علیحدہ ملک تو نہیں تھے، ایک پوری ڈیموگرافکس تھی، یہاں پہ لوگ بستے تھے. تو اس ایریا میں جو ہے یہ ریلیجن تھا. کچھ دربار بنے ہوئے تھے، کچھ جو ہے مقبرے بنائے ہوئے تھے. جب پارٹیشن ہوئی تو کچھ ایریا ہمارے پاس رہ گیا نارووال میں، اور کچھ ایریا جو ہے وہ انڈیا کی طرف چلا گیا. تو وہ اب درمیان میں کوریڈور بنایا گیا آنے جانے کے لیے راستہ، کہ اس کے جو فالوور ہیں اپنی جو مذہبی پلیسز ہیں اس کے اوپر چکر وغیرہ لگا لیا کریں. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ جو ہے میں نے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا ریلیجنس کا، کہ ڈفرنٹ جو اسلام سے پہلے لوگ فالو کرتے تھے ڈفرنٹ پروفٹس کو ورلڈ وائڈ، وہ اس طرح سا تھا. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسلام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے جو ڈفرنٹ دین ہے. یہ پیچھے والے جو ریلیجن ہم نے دیکھے، اس میں سے ہم نے موسٹلی دیکھا کہ خدا کو نہ ماننے والے ہیں، جو کسی دیوتا کی بیس پہ. ہندوازم ہے وہ ہنومان، کرشنا، رام، ان کی بیس کے اوپر ہے. بدھزم ہے وہ گوتم بدھا کی بیس پہ ہے. سکھزم ہے وہ جو ہے گرو نانک کی بیس پہ ہے. تو وہ سارے ریلیجن جو ہیں اوور آل ورلڈ وائز ہیں. لیکن اگر ہم اب اسلام کے حساب سے دیکھ لیں تو اسلام جو کہتا ہے سب سے پرانے جو پیغمبر ہیں، سب سے پہلے جو پیغمبر ہیں وہ ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام. اور ان کا یہ جو اسلامک حساب سے بنتا ہے آلموسٹ 4000 سال پہلے بنتا ہے، 4 سے 5000 سال پہلے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آج سے 10,000 کچھ مطلب ڈفرنٹ سورسز میں ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 سال پہلے تھے، کچھ کہتے ہیں 7,000 سال، کچھ کہتے ہیں 5,000 سال. اس پہ کوئی ڈیفائنڈ ڈیٹ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کب دنیا میں آئے تھے. لیکن ڈفرنٹ سورسز سے، واقعات کی مدد سے، اسلامک لٹریچر کی مدد سے ایک نکال لیا جاتا ہے ٹائم پیریڈ کے 5,000 سے 10,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے. اور یہ پھر جو آپ کے سامنے چارٹ ہے یہ ڈفرنٹ انبیاء کرام کا چارٹ ہے جن کے نام ہمیں مینشن ملتے ہیں اب تک. آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنے پیغمبران کے نام کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ 26. ہاں جی، 26 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو ان میں سے جو ہیں وہ جو نام دیے ہوئے ہیں ان کی ایجز دی ہوئی ہیں. یہ جیسے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی ایج لکھی ہوئی ہے 1,000 سال. پھر حضرت ادریس علیہ السلام، یہ کچھ ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، 83 ایئر ان کی ایج تھی، اور یہ ایجپٹ میں مائگریٹ کر گئے تھے. پھر اس طرف تیسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا یہ ٹائم پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ سے
آلموسٹ 3000 سال پرانے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ پیپل آف نوح میں بھیجے گئے. پھر یہ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے. اینڈ سملرلی آپ یہ ان پروفٹس کے نام، ان کی ڈیٹس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے جسٹ ٹو کلیئر یور مائنڈ کہ کون سے نبی جو ہیں وہ کون سے پیریڈ کے اندر آئے ہوئے ہیں. اب جو کوشچنز آتے ہیں پی پی ایس سی میں وہ آتے ہیں ایک تو پروفٹس کے لقب، پروفٹس کی ایجز. حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 1000 سال. حضرت جو نوح علیہ السلام ہے ان کی غالباً میرا خیال ہے 950 سال. حضرت جو ہیں ادریس علیہ السلام ان کی 83 سال. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال. ڈفرنٹ پروفٹس کی ایجز. پھر اس کے علاوہ ایک ٹاپک آتا ہے پروفٹس کی جو ہیں لقب. جیسے ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب تھا. خلیل اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا. روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا. اس کی میں مجھے یاد کرائیے گا، گروپ میں آپ کو ایک فائل بھیج دوں گا کہ انبیاء کرام کے ڈفرنٹ القابات کیا تھے. آپ نے جو اسلام سے پہلے مسلمان پروفٹس آئے ہیں، بینگ انہیں سب کو مسلمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں جتنے پروفٹ ہیں نا مسلم، کیونکہ دیکھیں اسلام سے پہلے جو ریلیجنز آئے ان لوگوں نے بھی جنت میں جانا ہے. ان لوگوں نے بھی جنت میں جانا ہے کیونکہ تب اسلام تو تھا نہیں. اسلام تو آیا ہے 611 میں. اس سے پہلے بھی تو جو لوگ عیسائیت پہ بلیو رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے نا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو مانتے تھے. وہ کرسچن جب تک اسلام نہیں آیا تھا وہ کرسچن جائیں گے جنت میں. سیملرلی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے. اور بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو لو ورڈ مسلم یوز بھی ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مسلم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو آپ لوگوں نے یہ لقب یاد کر لینے ہیں، اس کی میں فائل بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. پھر یہاں میں نے کچھ انبیاء کرام 26 انبیاء کرام جن کا ذکر آتا ہے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. انگلش میں بھی نام ہیں جو انگریز بولتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت ادریس کو اینوک بولتے ہیں. پھر اندر سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کو آئزک بولتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیکب بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کو انگلش میں جوزف بولتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو موزس بولتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ بولتے ہیں. یہ نیکسٹ سلائیڈز میں نے انہی 26 انبیاء کرام کے نام انگلش کے اندر بھی مینشن کیے ہوئے ہیں. اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. ہاں جی ڈیفینیٹلی 17 اسکیل کی سیٹ اگر چاہیے تو آپ کو میموری وائز روبوٹ ہی بننا پڑے گا. آپ کو اسلامیات کے بیسک کنسیپٹ علیحدہ سے یاد کرنے پڑیں گے. میتھ کے اوپر علیحدہ ایک کوریج حاصل کرنی پڑے گی. پاکستان افیئر پہ علیحدہ کوریج حاصل کرنی پڑے گی. دے نیڈ اے ورسٹائل پرسنالٹی. جو 17 گریڈ آفیسر ہیں، خاص کر اے ایس ایف آئی بی جو ایجنسیز ہیں، ایم او ڈی، انہیں ورسٹائل پرسنالٹی چاہیے جس بندے کی کمانڈ بہت ساری چیزوں کے اوپر ہو. ایون یہ تو ابھی ٹیسٹ کلیئر کرنے، اس کے بعد انٹرویو کے اندر آپ لوگوں کو سے تو وہ ڈسکشنز بھی کریں گے. انہیں ایک ایسا بندہ بھی چاہیے جو ڈفرینٹ معاملات میں جس کا انالیسس بھی اچھا ہو. اگر وہ اسلام کی بات کرے تو اس کو اسلام کے واقعات کا، اسلام کی چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے، ڈیفینڈ کر سکے. پاکستان کی بات کرے تو پاکستان کی ایڈیالوجی کو وہ ڈیفینڈ کر سکے. ابھی تو شروعات ہے. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. پھر جی 18 پروفٹس کی ایج وائز یہ لسٹ ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے. ہاں جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام تیسرے نمبر پہ ہیں ان کی ایج وائز 882 سال اینڈ سو آن. یہ پورا آپ نے یاد نہیں کرنا. یہ جو آج میں آپ کو سلائیڈ یا لیکچر دے رہا ہوں وہ ایز سچ آپ نے پورے یاد نہیں کرنے. یہ میں نے جسٹ آپ کو ایک کنسیپٹس دیے ہیں، ان کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. اب یہ ایجز سب کی یاد نہیں کرنی ہوتی.
بس جو پیپر میں آپ پاس پیپرز بھی پڑھتے ہیں، اسلامیات کے موسٹ ریپیٹڈ کوشچن دیکھتے ہیں، وہ زیادہ تر حضرت آدم علیہ السلام کی ایج پوچھتا ہے یا حضرت نوح علیہ السلام کی ایج پوچھتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج بھی پوچھی جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 27 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، ایجز میں یہ 4 کی۔ لیکن چلیں اب جب ہم پڑھ ہی رہے ہیں پروفٹس کو، تو آپ کے پاس ایک اگر یہ چارٹ موجود ہے جس کے اندر پروفٹ کی ایجز لکھی ہوئی ہیں کہ ڈسینڈنگ لسٹ، سب سے زیادہ عمر کس کی تھی، اس کے بعد کم کس کی، پھر کم کس کی، پھر کم کس کی، تو وہ اس کو آپ لوگ جو ہے اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک بار۔ پھر یہی انبیاء کرام دیکھیے، کیونکہ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو ان 26 انبیاء کرام کے بارے میں آپ سے کوشچن پوچھے جائیں گے۔ ان 26 انبیاء کرام کے القاب جو جو مینشن ہے قرآن پاک میں وہ پوچھے جائیں گے آپ سے، ان کی ایجز، ان سے ریلیٹڈ واقعات، ان پروفٹ سے ریلیٹڈ جو ہے پروفیشن، کون سے نبی جو ہیں ان کا کیا پروفیشن تھا، یہ بھی میں نے جو ہے لسٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایگریکلچر انجینئر تھے، ایگریکلچر کا کام شروع ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام جو کہ دوسرے پیغمبر ہیں، وہ سلک مونگر تھے، ویور تھے، کپڑے بنتے تھے، کپڑے بنانا تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آغاز وہاں سے ہوا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام، وہ جو ہے نیڈل انہوں نے ایجاد کی، سوئی، ٹیلرنگ کا کام انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے انبیاء کرام کے جو ڈفرنٹ ہیں پیشے وہ یاد کرنے ہیں۔ یہ ٹوٹل 16 انبیاء کرام کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ کیا چیزیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو الہامی کتابیں ہیں، 1,24,000 پیغمبر تھے، ڈفرنٹ پیغمبران پہ صحیفے نازل ہوتے تھے۔ جو پراپر بکس ہیں وہ 4 ہیں، الہامی کتابیں اسلام میں 4 ہیں، جن میں سے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اور تورات اور زبور میں بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہے، انجیل بائبل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے۔ پھر ان چاروں کتابوں کے مطلب، زبور کا مطلب ہے بڑے حروف میں لکھی ہوئی کتاب، تورات کا مطلب ہے روشنی، انجیل کا مطلب ہے اچھی خبر، قرآن مجید کا مطلب ہے پڑھا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈفرنٹ کتابوں میں نام آتا ہے، قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ 3 کتابیں ان میں نام آیا ہوا ہے، لیکن نام کسی اور طرح سے پکارا گیا۔ زبور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق کے نام سے پکارا گیا ہے، تورات میں معاذ معاذ کے نام سے پکارا گیا ہے، انجیل میں فارکلیت کے نام سے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ فارکلیت، کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام فارکلیت ہوگا، تو وہ انجیل میں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن ہے۔ جو تھا ورقہ بن نوفل، وہ ایک کرسچن تھا نا، جس کے پاس حضرت ختیجہ لے گئی تھی، تو اس نے وہ کتابیں وغیرہ کھول کے حساب کتاب لگا کے بتایا تھا کہ واقعی ایک نبی نے آنا تھا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ اور قرآن مجید میں رحمت للعالمین، احمد، محمد، ان ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ محمد کتنی دفعہ مینشن ہے؟ 4 دفعہ۔ نام محمد جو ہے وہ 4 دفعہ مینشن ہے، اور نام احمد جو ہے وہ 1 دفعہ مینشن ہے۔ احمد نام 1 بار آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام ہے وہ 4 بار آیا ہے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے اسلامیات بڑی آسان ہوتی ہے نا، تو کوئی اور سبجیکٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو کیا اسلامیات واقعی بہت آسان ہے؟ جب پیپر میں آتی ہے نا تو ہل جاتا ہے بندہ۔
اتنے آسان وہاں چیزیں نہیں پوچھی جاتی. اسلامیات اتنی بھی آسان نہیں ہے. آپ کو بیسیکلی بڑی ساری چیزوں کو کور کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو پیغمبران کے اوپر گرپ حاصل کرنی پڑتی ہے جو اسلام سے پہلے کے پیغمبران ہیں. ٹھیک ہے, ان کے نام یاد کرنے پڑتے ہیں, ان کے القابات یاد کرنے پڑتے ہیں, ان کو کن ناموں سے پکارا گیا وہ یاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے ریلیجنز کا تھوڑا سا کمپیریٹیو آپ کو انالیسس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. کل کے لیکچر میں انشاءاللہ جو کل کا لیکچر ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کا کیا نام تھا, نانا نانی کا کیا نام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر سسٹرز کتنے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں, بیٹے بیٹیاں کتنے تھے. ٹھیک ہے, جو اہم واقعات ہیں جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے متعلق, اس کے اوپر بھی ہم کوریج حاصل کریں گے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں. اس لیکچر میں یہ تھوڑا سا جو ہے سٹف زیادہ ہے اس لیکچر کا. وہ لیکچر کا سٹف اس لیے زیادہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی لیکچر میں آپ کو اسلام سے پہلے کی ساری چیزیں بتا دوں. اسلامیات پہ ہمارے 4 یا 5 لیکچر ہونے ہیں نا. جیسے آج کا لیکچر میں نے اسلام سے پہلے کے دیکھیں, اب یہ اس کے اوپر تو پوری بکس لکھی نہیں ہے بڑی بڑی, اور ایم سی کیوز بھی آتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ سٹف آپ کو پرووائڈ کر سکوں وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں اس لیکچر میں, تاکہ آپ کو القابات بھی یاد ہو جائیں, ایجز بھی یاد ہو جائیں, پرانے ریلیجنز کے بارے میں بھی پتہ لگ جائے, اور یہ ساری چیزیں آپ کی کور ہو جائیں. تو یہ اب آپ کا کام ہوگا کہ آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو کور کرنا ہے. آج کے دن میں آپ لوگوں کو پاس پیپر نہیں پرووائڈ کروں گا. ویسے ڈیلی بیسس پہ ایک پاس پیپر ہوتا ہے نا, آپ صرف اسلامیات کے اس لیکچر کو کور کریں گے جتنے کنسیپٹ اس کے اندر دیے گئے. یہ کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے تو ہم اگلے لیکچرز کو آسانی سے جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اگر یہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ نہ کلیئر ہوئے تو اگلے لیکچرز میں آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی. ٹھیک ہے جی, اب کسی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو بتائیے, میں وہ ایڈریس کر دیتا ہوں. چلے, میرا خیال ہے آپ لوگوں کا کوشچن کوئی نہیں ہے, تو اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ میں آپ کو گروپ میں پرووائڈ کر دیتا ہوں. تو کوشش کریں جو کنسیپٹ اس کے اندر دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں, اور اس کی ریکارڈنگ بھی میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ مزید سن لیں, کیونکہ کنسیپٹ زیادہ تھے اس لیکچر میں, تو آپ لوگوں کو وہ کنسیپٹ ایبزارب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.